قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، صحابہ نے اسے محفوظ کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ نزول الہی میں کفر نے اعتراض کیے، رب تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جواب ارشاد فرمائے۔ نزول قلب رسول پر کفر کے اعتراضات آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے شافی جوابات ارشاد فرمائے۔ اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اورینٹلزم نے اس کو فوکس کیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جو ہے وہ اس انداز سے بیان کیا جائے کہ جس میں ان کی طرف انگلی اٹھ سکے۔ جب ان کے کردار پہ انگلی اٹھے گی تو پھر ان کی عدالت پر، ان کی پیورٹی پر اور ان کی آنیسٹی پر، دیانت پر وہ بھی سوال اٹھیں گے، اور اس سوال کا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں شک کی نگاہ ڈالنے کا موقع میسر آئے گا، لیکن وہ ساری قوتیں یکسر ناکام ہو گئیں۔ نزول الہی میں بھی کوئی کجی نہیں، نزول قلب رسول میں بھی کوئی کجی نہیں، اور پھر صحابہ نے امت تک پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور یہ کافر یہ ارادے لیے بیٹھے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو گراں گزرے، ناگوار گزرے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھر انہوں نے، صحابہ کرام نے امت تک قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ طریقے سے پہنچایا۔ اب امت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے اور اسے اپنی نسلوں کی طرف منتقل کرے، اور اس کی حفاظت کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس حد تک اپنی کوشش کو صرف کرے۔ یہ قرآن زندگی ہے، تابندگی ہے، باطل کی رسائی سے محفوظ ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مستقیم ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، کہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں چھوڑا ہے، کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں، کوئی سقم اس کے اندر نہیں۔ پھر یہ کتاب تمام علوم کے لیے جامع ہے، ان کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین، کہ ہم نے آپ پر اتارا کتاب کو، وہ وضاحت کرنے والی ہے ہر چیز کی، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دینے والی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ایسوں کو جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ کو وہ کتاب عظیم عطا فرمائی ہے
کہ جس کو ہم نے آپ پر اتارا تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئیں۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایڈوائس فراہم کرتی ہے، وبینات، اور جہاں جہاں ان کو روشنی چاہیے وہاں روشنی فراہم کرتی ہے، یہ ہدایت سے بھی، اور اگر کسی باطل میں پھنس جائے تو اس باطل سے نکالنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اتنے سارے اعزازات اور اس کے یونیورسل ٹروتھ ہونے کا دعویٰ، اور اس کے ٹائٹل پر جب یہ الفاظ موجود ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر موجود نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ موجود نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ من جانب اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے جب اس قرآن مجید فرقان حمید میں غور کرنا چاہا تو ان کو یہاں بھی ان کی عقل نے کویسچن مارک لگایا، سوالیہ نشان لگایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے اندر شک ہی نہ کیا جا سکے، کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اندر ایرر ہی نہ ہو۔ تو پھر جب انہوں نے اس نظر سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس نے پڑھنا اس وجہ سے شروع کیا تھا کہ میں غلطی نکالوں گا، جو قرآن پڑھتا گیا قرآن اس کے دل کی ساری غلطیوں کو نکالتا گیا۔ اور مستشرقین میں سے اورینٹلسٹ کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اورینٹلسٹ وہ یعنی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اور مشرق کا مطالعہ اس غرض سے کیا کہ وہ مشرق کو اور مشرق کے مشرب اور مسلک اور نظریے کو کرٹیسائز کر سکے، جب وہ اسلام کا مطالعہ کرنے لگے، قرآن میں غوطہ زن ہوئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرآن کو اور اسلام کو اپنا دل دے بیٹھے۔ 90+ ریشو ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔